جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی تو آپ علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخرکار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچ اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ باہر نہ نکل پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی برد ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے حلیہ تراشا اور شوہر سے کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے؟ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز مصر دہشت میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر ڈالے، اور یہ بات زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا، اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اسے کوڑے لگائے جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے برد کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا، اور یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اسے انکار کیا اور میں بھاگ گیا۔ عزیز نے کہا، اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس گھر میں ایک 4 ماہ کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا، 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے والا ہے اور اس سے میری بے گناہی کی گواہی دلوانے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا، ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ زلیخا کی خیانت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت ثابت ہونے پر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی، اے یوسف، تم اس بات کو درگزر کرو اور اس پر غمزدہ نہ ہو، تم یقیناً پاک دامن ہو۔ اس کلام سے عزیز مصر کا یہ بھی مقصد تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا تاکہ عوام میں یہ مشہور نہ ہو جائے۔ پھر عزیز مصر نے زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے عورت، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ جو تو نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ کہ وہ اس سے بری ہیں، بے شک تو ہی خطا کار ہے کیونکہ تو نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس واقعے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا ہو ہی گیا۔ شہر میں شرف مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگی، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت ان کے دل میں سما گئی ہے۔ ہم